اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 38، ہم نے آپ کے سامنے 38 پڑھی ہے۔ اس کا روان ترجمہ سنیے۔ قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا اترو اس جنت میں سے سارے کے سارے تینوں۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس بہرحال ضرور بضرور آئے گی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت۔ فَمَن تَبِعَ ہُدَايَ، پس جس کسی نے اتباع کی، پیروی کی میری ہدایت کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، پس نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ روان ترجمہ آپ کے سامنے آیا، لفظی ترجمہ بھی، لیکن تفسیری اعتبار سے اتنی جامعیت اس ایک آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے وساطت سے ساری امت کو جو رہنمائی دی ہے وہ یہ ہے کہ پس میری طرف سے ہر دور میں ہر نبی کے ذریعے اور ہر صحیفوں میں اور ہر کتابوں میں ایک ایک کتاب میں میری طرف سے امت کے لیے موقع کی مناسبت سے اور وقت کے اعتبار سے آیات اتریں گی، ہدایات اتریں گی، اور فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، ہدایت آئے گی، ضرور ہدایت آئے گی، پس جس کسی نے میری اس ہدایت پر عمل کیا، اتباع کی، پیروی کی۔ یہ ہے قرآن مجید۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو یہ بات جو کہی، جیسے جیسے انبیاء آتے رہے ویسے ویسے ان کے اوپر کتابیں اور صحیفے اترتے رہے، اور یہ ہدایت نامہ جاری تھا، کیونکہ آدم علیہ السلام جو تھے وہ پہلے نبی، پہلے خلیفہ اور پہلے انسان تھے، اور ان سے جو سلسلہ وحی کا شروع ہوا، چاہے وہ وحی خفی ہو چاہے وہ جلی ہو، ایک اعتبار سے اللہ کے ساتھ ان کا رشتہ تعلق جو جڑا رہا۔ تو جو قرآن مجید میں اب جو یہاں رہنمائی دی جا رہی ہے کہ جو اس ہدایت پر عمل کرے گا اس کو دنیا میں بشارت مل جائے گی۔ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ جو ہے اما بھی بہرحال کا ترجمہ دے رہا ہے، اور فاء جو ہے جواب شرط آ رہا ہے، تو وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کو دیکھیے، یہ جو خوف ہوتا ہے وہ ماضی کا ہوتا ہے، اور غمگین جب انسان ہوتا ہے تو وہ مستقبل کے لیے آ رہا ہوتا ہے۔ باس ہیں، بیٹھے ہیں، انہوں نے کسی اپنے کلرک کو فون کر بیل دے دی، اب وہ کلرک سوچ رہا ہے کہ باس سے مجھے کیا کہنا ہے، کہیں ڈانٹ ہی نہ ملا دے۔ یہ خوف و رجا کا جو سلسلہ ہے یہ چلتا رہے گا۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک بہت بڑی بشارت دے کر یہ بات کہی کہ جس کسی نے میری اتباع کی ہوگی، میرے صحیفوں کی، میرے قرآن مجید کی اتباع کی ہوگی، پیروی کی ہوگی، فلاح، پس اسے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ جو بشارت دی جا رہی ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اللہ تعالیٰ قرآن مجید بھیجے اور قرآن پڑھیں، سمجھیں اور اس کا حق ادا کریں، تو اس بشارت کے مستحق ہیں۔ آج وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ جو ہے یہ اتباع کے اعتبار سے ہے کہ جس نے قرآن و سنت کی اتباع کی ہوگی، پیروی کی ہوگی، اس کے اوپر عمل کیا ہوگا، اس کے لیے یہ بشارت دی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔